خواہشات دیکھیے نا. حضرت سعد مسلمان ہوئے، رنگ کے بدصورت ہیں، سیاہ ہیں، شکل و صورت خوبصورت نہیں ہے، فقیر بھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی چاہتا ہوں میرا گھر آباد ہو، لیکن میری یہ صورت اور میری غربت اور فقر اس بنیاد پر مجھے کوئی رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری چاہت ہے جا عمر بن وہب الثقفی جو مدینہ کے سرداروں میں سے ہے اس کے دروازے پہ جا کے دستک دے اور میرا پیغام پہنچا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دو. جو صحابی خود کہہ رہا ہے مجھے کوئی رشتہ نہیں دیتا، کوئی اور نہیں، عمر بن وہب الثقفی جیسے سردار کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر نکلے، بات سنی، غصے کی وجہ سے وہ سرخ ہو گئے اور کہا تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ اپنی شکل و صورت کو دیکھو، اپنے فقر کو دیکھو، رئیس کے گھر پہ ایک خوبصورت بیٹی کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہو. آپ میری بات تو سنیں، میں نہیں آیا، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، میں خود نہیں آیا. جا کے گھر میں اپنی بیٹی کو بات بتائی. بیٹی نے کہا ابا جی قیامت نہ آ جائے کہیں ہمارے سروں پر، اب فوراً بھاگیے نا، انہیں راضی کر دیجئے. آپ اسے نہ دیکھیں کہ پیغام لے کر کون آیا، آپ کے دروازے پہ دستک کس نے دی، آپ اسے دیکھیں کہ اس کو بھیجا کس مقدس ہستی نے آپ کے دروازے پہ ہے. یہ دوڑے ہیں. اس کے بعد وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ چکے تھے، شکایت ہو چکی تھی. میں گیا اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. یہ بات انہوں نے کی، اتنے میں عمر بن وہب الثقفی پہنچ گئے. وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. یہ بھی میں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں معذرت کرتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، میں نیا نیا مسلمان ہوا ہوں، مجھے علم نہیں تھا، لا علمی میں نے ایسے کر دیا. آپ کی بات کو ٹھکرا دیں، میری بیٹی بھی راضی، میری بیوی بھی راضی، میں بھی راضی ہوں، رشتہ کر دیجئے. آپ علیہ السلام نے عذر قبول فرمایا، سعد کش کا نکاح کروا دیا، شادی کروا دی. ادھر یہ دوڑے خوشی کی وجہ سے، فقیر تو ہوں لیکن اتنا بھی تو نہیں، جو پاس کچھ ہے اس سے کچھ تحفہ بیوی کے لیے لیتا ہوں. تحائف لینے کے لیے بازار پہنچے، ادھر کان میں آواز پہنچی حی علی الجہاد، آؤ جہاد کی طرف. جہاد کے میدان کی طرف صدا لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اب ان کا تو نکاح ابھی پڑھایا، اللہ کے رسول بلا رہے ہیں. ہاں اب میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آج قرآن کی آیت نہیں، آیتیں مجھے پکار کے کہتی ہیں، آج مجھے دین اسلام پکار کے کہتا ہے آ جاؤ اس طرف. میں کہتا ہوں ذرا رکو، پہلے یہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں، پہلے وہ کر لیں. کتنے اصحاب حیثیت اس مسجد میں یہاں پہ موجود ہیں جن کے اوپر حج فرض ہے اور انہوں نے آج تک حج ادا نہیں کیا. کیا عذر ہے؟ ہر چیز کے لیے ایک نصاب ہے. صدقہ فطر کا نصاب ہے، قربانی کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب ہے. حج کا کیا نصاب ہے؟ من استطاع الیہ سبیلا. بس جو صرف آنے جانے کی اور پیچھے گھر کے خرچے کی کفالت رکھ سکتا ہو اس کے اوپر حج فرض ہے. آنے جانے کا خرچ اور پیچھے اتنے دن جو 40 دن یہ غائب رہے تو گھر میں خرچہ چلے، اتنی کسی کے پاس ہے. قرآن کہتا ہے من استطاع الیہ سبیلا، اس کے اوپر حج فرض ہے. یہ کہتا ہے ابھی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، ابھی بیٹے رہتے ہیں ان کی شادیاں کرنی ہیں، ابھی تو مکان نہیں بنائے ہوئے، ابھی تو فلاں نہیں ہے، ابھی تو فلاں نہیں ہے. مجھے بتائیے یہ سارے اعذار جو عذر ہم پیش کر رہے ہیں کس چیز کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں؟ ذرا تنہائی میں پوچھو اپنے آپ سے، میں کس سے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹیوں کی شادی ہے؟ اپنے رب سے نہیں کہہ رہا جس نے کہا کہ حج کرو. نہیں اللہ ابھی آپ کا نہیں، آپ کی سنیں گے ٹھیک ہے، لیکن ابھی اس وقت یہ تقاضا اہم ہے.
ابھی بیٹوں کی شادیاں نہیں ہوئی، ابھی یہ کام زیادہ اہم ہے۔ چونکہ ہم نے ان ساری چیزوں کو، رسوم اور رواج کو عبادات کے اوپر غالب کر دیا ہے۔ ہمارا دین آج کیوں مظلوم ہے؟ اس دین پر عمل کرنے کے لیے آج کا دیندار آدمی کیوں راضی نہیں ہے؟ اس لیے کہ رواجات اس پہ غالب آ چکے ہیں۔ اب وہ رواج نہیں پوری کرتا، ناک کٹتی ہے، عزت گم ہوتی ہے۔ اس کی جملے میں کہہ رہا ہوں، اللہ کے ہاں نہیں، معاشرے کی بات سنا رہا ہوں۔ وہاں ناک کٹتی ہے، اس کے لیے آسان بات یہ ہے کہ دین کی قربانی دے دو۔ یہ ایک مثال ہے۔ یہاں پہ حی علی الجہاد کی آواز لگی، نہیں پوچھا کہ جا کے پوچھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اور ابھی تو آپ نے میرا نکاح پڑھا ہے، میں بھی چلا جاؤں گا بعد میں۔ جن پیسوں سے اپنی بیوی کے لیے ہدیے اور تحائف لینے نکلے تھے، انہی سے گھوڑا خریدا، تلوار خریدی، زرہ خریدی، نیزہ خریدا، سر پہ عمامہ باندھا اور بسم اللہ کر کے جہاد میں اترے۔ شہادت کا وقت قریب آیا، آخری سانسیں نکل رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ تشریف لے گئے، آپ نے اٹھایا اور اسی طریقے سے سر اپنی گود میں رکھا۔ انہوں نے بھی اپنی خواہش کا اظہار کیا، میری خواہش یہ تھی کہ میں آخری دم جب نکل رہا ہو آپ کا چہرہ سامنے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ کہتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں۔ خواہشات کی قربانی وہاں پہ دی گئی۔ بیٹی کے لیے عظیم رشتے آ رہے ہیں، سردار آ رہے، نہیں، ہم اپنی خواہشات کو قربان کر سکتے ہیں لیکن دین کو قربان نہیں کر سکتے۔